آج کے پیغام کا عنوان ہے صلیب کی فتح۔ ہیلیلویا، سب میرے ساتھ بولیں، صلیب کی فتح۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے 4 باتیں دیکھیں گے کہ کس طور سے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے فتح کو حاصل کیا، جیت کا انتظام کیا اور ہمیں اپنے ساتھ اس فتح میں، اس جیت میں شامل کر لیا۔ قدیم زمانے میں صلیب کی سزا چوروں، ڈاکوؤں، باغیوں اور مجرموں کو دی جاتی تھی۔ شریعت کے اعتبار سے صلیب کی موت ایک لعنتی شخص کی موت ہوتی تھی۔ یہودی شریعت کے اعتبار سے، رومی قانون کے اعتبار سے صلیب کی سزا ایک باغی اور مجرم شخص کو دی جاتی تھی۔ سماجی اعتبار سے صلیب کی سزا شرمناک سزا تھی، کیونکہ مصلوب ہونے والے شخص کو ننگا کر کے کسی پہاڑی یا چوک میں صلیب نصب کر کے اس پر لٹکا دیا جاتا۔ نفسیاتی اعتبار سے مصلوب ہونے والے شخص کے لیے صلیب کی سزا اذیت ناک سزا تھی، کیونکہ پورا شہر اس کے ننگے پن کو دیکھتا اور اس کی بے عزتی کا نظارہ کرتا۔ جسمانی اعتبار سے صلیب کی سزا دردناک سزا تھی، کیونکہ مصلوب ہونے والے شخص کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے جاتے، اس کو اونچے پر لٹکایا جاتا اور مصلوب کیے جانے سے پہلے اس پر تشدد بھی ہوتا۔ دنیا کی نظر میں رومی حکومت اور اس کے فوجیوں کی جانب سے جب کسی شخص کو صلیب کی سزا دی جاتی تو یہ سزا دہشت اور شکست کو ظاہر کرتی۔ صلیب کی سزا خوف، ہیبت اور شکستگی، ہار کا اعلان ہوتی۔ لیکن وہ صلیب جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے دہشت اور خوف کا نشان تھی، یسوع مسیح نے اس پر جان دے کر اسے خدا کی محبت کا نشان بنا دیا۔ وہ صلیب جو شکست، ہار اور کچلے جانے کا نشان تھی، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی دے کر، کفارہ دے کر صلیب کو فتح اور جیت کا نشان بنا دیا۔ زوردار تالیاں بجائیں خداوند یسوع کی صلیب کے لیے۔ میرے ساتھ بولے ہیلیلویا، کہیں اے یسوع تیری صلیب کے لیے تیرا شکر ہو۔
تیری صلیب کی فتح میں میری فتح ہے۔ اب ہم 4 باتیں دیکھیں گے کہ کیسے اور کس طور سے اور کون سی فتح مجھے اور آپ کو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، بچوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہمیں وہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ نکالیں۔ نمبر 1 ہے گناہ پر فتح۔ بولیں گناہ پر فتح۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، باب نمبر 6 اور آیت نمبر 23۔ رومیوں 6:23 خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، رومنز 6:23 میں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور یہ ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل ہوئی ہے؟ اگر آپ دیکھیں رومیوں 6 باب اور اس کی آیت نمبر 10 اور 11، رومیوں، بلکہ ہم پڑھ لیتے ہیں 8ویں آیت، رومیوں 6 باب کی 8ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ ہیلیلویا۔ سو یسوع مسیح جب صلیب پر ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے موا، تو وہ تو جسمانی طور پر مر گیا، لیکن اس کے صلیب پر مرنے کے وسیلے سے میرے اور آپ کے لیے زندگی کا انتظام ہو گیا، اور ہم جو گناہ کی مزدوری یعنی موت کے قبضے میں تھے، صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے گناہ پر فتح پائی، تمام ہوا کا نعرہ لگایا اور ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا انتظام کر دیا۔ آیت نمبر 23 میں ہم نے دیکھا، لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ دی کمائی موت ہے۔ مزدوری دا مطلب ہے کمائی، تنخواہ۔ آدم اور حوا نے باغ عدن میں گناہ کیا اور اس کے نتیجے میں وہ روحانی طور پر مر گئے، خدا سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد ان سے جتنی بھی نسل اس دنیا میں آئی آج تک، تمام انسان موروثی طور پر یعنی فطرت کے اعتبار سے، رجحان کے اعتبار سے گناہگار ہیں، اور صرف موروثی طور پر ہی گناہگار نہیں ہیں، عملی طور پر بھی گناہگار ہیں۔ We have committed practical sins and we are also in the bondage of original sin۔ ہم میں
موروثی گناہ بھی ہے اور ہم عملی طور پر بھی گناہگار ہیں۔ موروثی گناہ یعنی ہماری فطرت گناہ کی طرف مائل ہے، اور عملی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے بھی گناہ کرتے ہیں۔ تو جدوں اسی گناہ کرنے ہاں، خدا دی نافرمانی کرنے ہاں، تے اس گناہ دا نتیجہ، او دی کمائی، او دی مزدوری، او دی تنخواہ، او دا اجر وے موت۔ موت اسی گناہ کر کے موت کمانے ہاں، تے کلام دسدا ہے کہ یسوع مسیح دی صلیبی موت تے کفارے دے وسیلے نال خدا نے ساڈے لئی مفت زندگی دا انتظام کر دیتا ہے۔ ہم نے گناہ کے ذریعے سے موت کمائی ہے، لیکن خدا نے مسیح کی صلیب کے وسیلے سے مفت زندگی بخش دی ہے۔ ایک علاقہ تھا اور وہاں پر 2 گاؤں تھے، اور ان 2 دیہاتوں کے بیچ میں ایک دریا بہتا تھا۔ ان دیہاتوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہوتا تھا، ان کے رشتہ دار تھے، ان کی جو تھیں ملازمتیں، کام تھا، لیکن جو پل دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تھا، جس کے اوپر سے چل کر وہ ایک دوسرے کی طرف جاتے، جس پل کے ذریعے سے وہ دونوں دیہات، گاؤں آپس میں ملے ہوئے تھے، وہ پل ٹوٹ گیا، اور کسی میں بھی اتنی ہمت یا ہنر نہیں تھا کہ اس بہتے ہوئے دریا کے باوجود جو ہے پل کو تعمیر کرے اور ان دونوں گاؤں کو، ولیجز کو آپس میں پل کے ذریعے سے ملا دے۔ وہ لوگ بڑے پریشان کہ ہم اب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، ہمارے درمیان جدائی آ گئی۔ ایک آدمی وہاں آیا اور اس نے جب گاؤں کے لوگوں کی اس مشکل کو دیکھا تو اس نے کہا، میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی تمہارے لیے یہ پل بناؤں گا۔ اس آدمی نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، لیکن وہاں پل بنا کر، برج بنا کر ان دیہاتوں کو جو ایک دوسرے سے جدا ہو چکے تھے آپس میں ملا دیا۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ایسے ہی ہم گناہ کے باعث خدا سے جدا تھے، ہم ایک طرف، خدا دوسری طرف، ہمارے اور خدا کے درمیان گناہ کے باعث خلیج حائل ہو گئی، فاصلہ آ گیا، ہماری بدیوں اور گناہوں کا دریا بیچ میں بہتا تھا، لیکن ایک شخص خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور اس نے کہا، میں تمہیں جو خدا سے بچھڑے ہوئے ہو، جو خدا سے جدا ہو، میں تمہیں اس سے ملاؤں گا۔ اور یسوع مسیح نے گناہگار انسان اور راست خدا کے درمیان اپنی صلیب کے وسیلے سے پل باندھ دیا اور صلیب پر کفارہ دے کر
قربانی دے کر ہمیں جو موت کے قبضے میں تھے ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیا۔ ہم جو گناہ کے باعث خدا سے جدا تھے ہماری اس سے صلح کرا دی۔ ہم جو اپنی بدیوں کے باعث خدا سے بچھڑے ہوئے تھے باپ سے ہمارا میل ملاپ کرا دیا۔ ہیلیلویا۔ سو پہلی فتح جو یسوع مسیح نے صلیب پر حاصل کی وہ ہے گناہ پر فتح۔ گناہ خدا سے جدا کرتا ہے لیکن صلیب ہمیں خدا سے ملاتی ہے۔ سو اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے، ظاہری گناہ ہو یا پوشیدہ گناہ، میرے بھائی میرے بہن، آج خداوند کے حضور اس کا اقرار کریں۔ جب آپ سچے دل سے اقرار کریں گے تو خدا یسوع کے نام میں اس کے کفارے کے وسیلے سے آپ کو گناہ سے صاف کر کے پاک کر کے نیا بنا دے گا، اور آپ یسوع کی گناہ پر فتح میں شامل ہو جائیں گے اور موت سے نکل کر زندگی میں اور خدا سے جدائی سے نکل کر خدا کی صلح میں اور ناپاکی سے نکل کر خدا کی پاکیزگی میں آ جائیں گے۔ پہلا یوحنا اس میں لکھا ہوا ہے 2 باب میں اس کی پہلی 2 آیات میں، پہلا یوحنا 2 باب اور پہلی 2 آیات، اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے۔ ہیلیلویا۔ اور اس مددگار کا کیا نام ہے؟ یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ سو صلیب پر پہلی فتح گناہ پر فتح ہے۔ یسوع نے اپنی صلیب کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، یعنی ہمیں ہماری بدیوں سے صاف کیا، ہمیں جو ہے گناہ کی مزدوری کمائی موت سے نکال کر ہمارے لیے قیمت ادا کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیا۔ دوسری فتح جو یسوع کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس کی صلیب کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے، وہ ہے موت پر فتح۔ سب بولیں موت پر فتح۔ نکالے میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں 15 باب نمبر 15 آیت نمبر 55 تا 57۔ پہلا کرنتھیوں باب نمبر 15 آیت نمبر 55 تا 57۔ موت پر فتح لکھا ہے، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے
ہم کو فتح بخشتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر موا تو اس کے دشمنوں نے سمجھا کہ اس کی کہانی کا اینڈ ہو گیا ہے۔ شہر یروشلیم میں کلوری کے پہاڑ پر تپتی دھوپ میں ناصرت کا نوجوان یہودی ربی یسوع مسیح جان کنی کی حالت میں دردناک، اذیتناک، شرمناک، باغی اور لعنتی کی موت مر گیا ہے اور وہ فنشڈ ہو گیا ہے۔ اس کے دشمنوں نے یہ سمجھا، شیطان بھی یہی سمجھا، رومی حکومت کے افسران جنہوں نے اس کی موت کے پروانے پر دستخط کیے، پونتس پلاطس اور اس کے سپاہی بھی یہی سمجھے، یہودی مذہبی لیڈر بھی یہی سمجھے، جو بھیڑ وہاں موجود تھی وہ بھی یہی سمجھے کہ یہ مر گیا ہے، this is the end۔ لیکن ایک کہانی ہے، ایک پاسٹر نے ایک دفعہ ایک واقعہ بتایا۔ اس نے کہا کہ ریگستانی علاقوں میں، بیابان میں، صحرا میں ایک خاص قسم کا پھول ہوتا ہے۔ اس پھول کا نام ہے دا ریزوریکشن فلاور، جی اٹھنے والا پھول۔ جب آسمان سے دھوپ چمکتی ہے اور صحرا میں خشکی ہے، ویرانہ ہے، تو وہ دھوپ کملا کر، مرجھا کر گر پڑتا ہے زمین پر۔ جو لوگ بھی اسے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مردہ پھول ہے، this is a dead flower۔ لیکن جب کچھ عرصے بعد آسمان کھلتا ہے اور بارش ہوتی ہے، مینہ برستا ہے، زمین گیلی ہو جاتی ہے، تو وہ پھول جو مرجھا کر اور کملا کر، مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا، اس پھول میں زندگی واپس آ جاتی ہے اور وہ پھول کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی پتیاں کھل جاتی ہیں اور اس کا رنگ شوخ اور خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا خداوند یسوع مسیح دشمنوں کے تشدد اور ظلم کے باعث مر گیا، اور انہوں نے سمجھا، شیطان نے، اس کی بدروحوں نے، رومی حکومت نے، یہودی مذہبی لیڈروں نے، کہ ہم نے اسے گرا لیا ہے۔ انہوں نے اس کو قبر میں دفن کر دیا، لیکن تیسرے دن خدا کے پاک روح کی بارش ہوئی، روح القدس نازل ہوا، اور خداوند یسوع مسیح ناصری قبر کے پتھر کو ہٹا کر، موت کے بند کھول کر، روح القدس کی قدرت سے موت پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا
اور اعلان کیا، دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور چونکہ یسوع نے موت پر فتح پالی ہے، میری بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اگر آپ اس پر ایمان رکھیں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے تو موت کی فتح اور قبضہ آپ پر بھی نہیں رہے گا۔ دنیا 'چ انسان نو سب تو زیادہ ڈر جڑی شے دا لگدا ہے نا، او دا نام ہے موت۔ لیکن وہ جو صلیب پر مارے گئے یسوع اور تیسرے دن موت پر فتح پانے والے زندہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، موت ان کے لیے خاتمے کا وسیلہ نہیں بنتی، بلکہ جب وہ مرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ آسمان پر خدا کی حضوری میں چلے جاتے ہیں۔ پچھے خاندان نو بڑا دکھ ہوندا ہے، بڑی تکلیف ہوندی ہے، غم ہوندا ہے، پر جیڑی مسیح چ مردی ہے نا، یعنی او دے تے ایمان رکھ کے جو مسیح میں مرتے ہیں، وہ مرے نہیں ہوتے بلکہ اب کی نسبت بھی زیادہ زندہ ہوتے ہیں۔ ایک خادم تھے D.L. موڈی، سارے میرے نال بولو D.L. موڈی۔ جب وہ مرنے کو تھے، امریکہ سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے اپنی کلیسیا اور ٹیم کے لوگوں کو جمع کیا۔ وہ بڑے مشہور تھے، خدا کے بڑے نامور خادم تھے۔ اس زمانے میں امریکہ میں صرف اخبار اور ریڈیو ہوتے تھے، ٹی وی، انٹرنیٹ یہ چیزیں ابھی نہیں آئی تھیں۔ انہوں نے کہا، آج سے کچھ دنوں بعد تم یہ سنو گے کہ D.L. موڈی مر گیا۔ جب تم اخبار میں یہ پڑھو، ریڈیو پر یہ سنو، تو اس بات کا یقین نہ کرنا، کیونکہ میں مرا ہوا نہیں ہوں گا، بلکہ موت پر یسوع مسیح کی صلیب کی فتح کی وجہ سے میں اب سے بھی زیادہ زندہ ہوں گا، کیونکہ میں اس کے جلال میں داخل ہو چکا ہوں گا۔ میں اس کی حضوری میں آسمان پر اس کے ساتھ خوشیاں منا رہا ہوں گا، اور جب اس کی دوسری آمد ہوگی، خداوند یسوع مسیح واپس آئے گا، تو میں اس کے ساتھ غیر فانی اور جلالی بدن میں نئے آسمان اور نئی زمین میں ہمیشہ کی زندگی گزاروں گا۔ سو میری بہنوں، بھائیوں، اگر آج آپ میں سے کسی کو موت کا ڈر ہے تو اس کے مقابلے میں اقرار کریں کہ یسوع کی صلیب میں میری فتح ہے، میں مروں گا نہیں، جیتا رہوں گا، اور جب میری جسمانی موت ہو بھی جائے گی تو تب میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤں گا۔ اگر آپ کی زندگی کے حالات ایسے ہیں کہ انج لگتا ہے کہ میری حالت مریاں ورگی ہوئی ہے، پریشانیوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے، مالی مشکلات کی وجہ سے، مقدموں کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، تو میری بہنوں، میرے بھائیوں،
آج اس بات کا اعلان، اقرار اور دعویٰ کریں کہ وہ یسوع جو موت کو شکست دے کر فتح مند ہوا، میں بھی اس کے نام میں، اس کے روح کے وسیلے سے، اس کی صلیب کے سبب سے فتح پاؤں گی، فتح پاؤں گا۔ تیسری بات جس پر یسوع نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر فتح حاصل کی، وہ ہے شیطان پر فتح۔ سب بولیں شیطان پر فتح۔ ابھی ہم نے گیت بھی گایا تھا فتح کے بارے میں، شیطان پر فتح کے بارے میں۔ میرے ساتھ نکالیں کلسیوں کے نام، پولس رسول کا خط، باب نمبر 2 اور آیت نمبر 14 تا 15۔ کلسیوں 2:14 تا 15 لکھا ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جاڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ ہیلیلویا! فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ لکھا ہے کہ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار ڈالا، ان کا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے فتح کا نعرہ لگایا، فتح کا باجا بجایا۔ یہاں پر حکومتوں اور اختیاروں سے مراد ہے شیطان، اس کی ناپاک روحیں، رومی حکومت جنہوں نے اس کو مصلوب کیا، یہودی مذہبی لیڈر جنہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور جھوٹے منصوبے باندھے، اور اس کے علاوہ دیگر مخالفین، انہوں نے تو اس کو کیلوں سے جڑ دیا، لیکن یسوع مسیح نے ان کے اختیار کو اپنے اوپر سے اتار ڈالا اور ان کا تماشا بنایا، اور فتح کا تمام ہوا کا نعرہ لگایا۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب رومی فوج کسی علاقے پر فتح پا لیتی، قبضہ کر لیتی، تو وہ اس علاقے کے حکمرانوں اور فوجیوں کو لیتے، اور رومی شہنشاہ اپنے مذہب کے سردار دیوتا جوپیٹر جیسا لباس پہنتا، اور اس کے جرنیل اس کے ساتھ ہوتے، اور وہ آگے آگے چلتے، اور جس بادشاہ اور اس کی فوج کو انہوں نے شکست دے کر فتح حاصل کی ہوئی ہوتی، ان کو وہ زنجیروں سے باندھ کر اپنے پیچھے پیچھے چلاتے، اور علاقے کے لوگ یہ دیکھتے کہ اب ہمارے بادشاہ اور فوجی نے شکست کھائی ہے، اور رومی شہنشاہ، جرنیل اور فوج قابض ہو گئی ہے، اور اب ہمارا علاقہ رومی سلطنت کے انڈر آ گیا ہے۔ پولس رسول بتاتا ہے
کہ انہوں نے توقع کی کہ یسوع مسیح کو مار کر صلیب پر لٹکا کر بھی وہ ایسی ہی جیت حاصل کریں گے، لیکن رومی حکومت، شیطان اور اس کی قوتیں جنہوں نے یسوع مسیح کا تماشا بنانے کی کوشش کی، صلیب پر یسوع مسیح نے ان کا برملا تماشا بنا دیا اور فتح یابی کا شادیانہ بجا دیا۔ لکھا ہے کہ اس نے اس دستاویز کو، حکموں کی دستاویز جس سے مراد ہے ہمارے گناہ، وہ الزام جو یسوع پر لگائے گئے، حکموں کی دستاویز سے مراد ہے گناہگار انسان کے خلاف شریعت کا فیصلہ جو ہمارے نام اور ہمارے خلاف تھا، جس کو یسوع نے اپنے اوپر لے کر کفارہ دیا۔ یسوع نے اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا، یعنی ہمارے گناہ کینسل کر دیے، ہمارے خلاف موت کے فیصلے کو بھی کینسل کر دیا، اور شیطان اور اس کی ناپاک روحوں اور رومی اور یہودی لیڈروں کو اس نے مات دے دی۔ ہمیں کیسے پتا ہے کہ یسوع نے مات دے دی، شکست دے دی، فتح یابی کا شادیانہ بجا دیا؟ ہمیں ایسے پتا ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کے جی اٹھنے کے لیے اگر تالیاں بجانی ہیں تو پھر ذرا کھول کے بجاؤ۔ ایک ان پڑھ مسیحی سے پوچھا گیا، اوے تو مسیحی کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیتا، مینوں ایک گل دسو، تسی ایک گلی چ ترتے جان ڈے ہو، اینڈ تے ایک دیوار آ جاندی ہے، راہ بند ہے، تسی یا سجے مڑ سکتے ہو تے یا پھر کھبے مڑ سکتے ہو۔ کھبے پاسے ایک لاش پئی ہوئی ہے، مردہ انسان ہے، سجے پاسے ایک زندہ آدمی کھلوتا ہوا ہے۔ تونوں نہیں پتا کیڑی راہ تے جانا ہے، انہاں چوں کیڑا تونوں راہ دس سکدا ہے، راہ وکھا سکدا ہے؟ انہوں نے جواب دیتا کہ راہ تے زندہ ہی وکھا سکدا ہے۔ تو انہیں کہا، میں بھی ایسے لئی مسیحی ہاں کیونکہ ساڈا خداوند یسوع مسیح زندہ ہے۔ اگر آج آپ کو زندگی میں جنگوں کا سامنا ہے، میری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، شیطان کے خلاف، بدروحوں کے خلاف، بیماریوں کے خلاف، لڑائی جھگڑوں کے خلاف، پریشانیوں کے خلاف، مصیبتوں کے خلاف، بدی کی، برائی کی، آزمائشوں کے خلاف، گناہ کے امتحان کے خلاف، لالچ کے خلاف، زندگی میں کسی بھی جنگ کا آپ کو سامنا ہے، اس بات کا اعلان اور اقرار کریں کہ میں اس یسوع کو مانتی ہوں، میں اس یسوع کو مانتا ہوں جس نے صلیب کے سبب سے فتح یابی کا شادیانہ بجایا، اور اب وہ زندہ ہے، اور
ابد تک زندہ رہے گا، اور چونکہ اس نے شیطان پر فتح پائی ہے، میں بھی گناہ پر، موت پر اور شیطان پر فتح پاؤں گی۔ میں بھی اپنی زندگی کی جنگوں میں یسوع کے نام اور اس کی صلیب کے وسیلے سے جیت جاؤں گا۔ اور کلام چ باقاعدہ لکھیا ہے کہ یسوع مسیح دی فتح دی وجہ نال سانو بھی فتح مل دی ہے۔ چیک کرنا جے تو پھر کھولو میرے نال رومیوں دے نام پولس رسول دا خط، رومیوں 8:34 تک 39 تک پڑھتے ہیں، بڑا زبردست حوالہ ہے۔ رومیوں 8:34 تا 39 لکھا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا، اور ہم جانتے ہیں وہ کہاں مرا؟ صلیب پر مرا، بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ پر آیت نمبر 37 ذرا سنو غور دے نال، مگر ان سب حالتوں میں، کیڑیاں حالتاں چ؟ مصیبت چ، تنگی چ، ظلم چ، کال چ، ننگے پن چ۔ ننگے پن تو مراد ہے جدوں کپڑے لین لئی پیسے بھی نہ ہون۔ ایسٹر آ رہا ہے نا، تو کئیاں نے تے بڑے بڑے مہنگے کپڑے لینے نے، تے کئی ایسے ماں پیو بھی نے جنہاں کول اپنے بچیاں نو کپڑے لے کے دین لی بھی پیسے کوئی نہیں، اپنی تے گل بات چوے۔ پر وہ کہندا ننگے پن چ جدوں کپڑے لین لی بھی کوئی پیسے نہیں، خطرے چ، تلوار چ، جان تو مارے جان دی حالت چ، وہ کہندا انہاں ساریاں حالتاں چ بھی یسوع مسیح دی صلیب دی وجہ نال کہ او مر گیا تے زندہ ہویا، سانو فتح تو بھی ود کے غلبہ حاصل ہوندا ہے۔ صرف فتح حاصل نہیں ہوتی، فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ صلیب دی قدرت تے صلیب دی فتح جیڑی ہے نا، وہ سانو ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ یہ چوتھا پوائنٹ تھا میرا کہ ایمانداروں کے لیے فتح۔ یسوع مسیح نے نمبر 1 گناہ پر فتح پائی، نمبر 2 موت پر فتح پائی، نمبر 3 شیطان پر فتح پائی، اور نمبر 4 ایمانداروں کے لیے فتح پائی، اور ایمانداروں کے لیے فتح کو مہیا کیا۔ ہیلیلویا! آج میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس فتح کو کلیم کرنا ہے، ہر روز اقرار کرنا ہے، دعویٰ کرنا ہے کہ یسوع میں میرے پاس فتح ہے۔ گناہ کی آزمائش ہو، نہیں، یسوع میں میرے پاس صلیب کی فتح ہے۔ شیطان حملے کرے، یسوع میں میرے پاس صلیب کی فتح ہے۔ موت کا ڈر لگے، یسوع میں میرے پاس صلیب کی فتح ہے۔ زندگی کی کئی اور جنگیں ہوں، غربت، مصیبت، تنگی، ظلم، کال، ننگا پن، خطرہ، تلوار، بیماری، قید، مصیبت، پریشانیاں، اقرار اور اعلان کرنا ہے، یسوع میں میرے پاس صلیب کی فتح ہے۔